حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ حمد و صلاۃ کے بعد برادران اسلام، آج ایک ایسا پیغام آپ کے سامنے لایا ہوں جو انتہائی اہم ہے۔ جیسا کہ روزمرہ کی زندگی میں بے شمار فتنے گھر سے رونما ہو رہے ہیں، انہی عظیم فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ جو کہ آج بڑی تیزی کے ساتھ عروج پا رہا ہے، اور وہ ہے فتنہ ایتھیزم، یعنی کہ الحاد۔ دیکھیں، الحاد در حقیقت کچھ لوگوں کا بنایا ہوا نظریہ ہے۔ Atheism is a perspective of those people who say that the entire universe hasn't come into being by someone. They say there is no one who controls the entire universe. It means there is no God, unfortunately. کہتے ہیں الحاد ان لوگوں کا بنایا ہوا نظریہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پورا جہان ہے، جو پورا یونیورس ہے، جو پوری کائنات ہے، یہ جو وجود میں آئی ہے، اس کے وجود میں لانے میں کسی کا عمل دخل شامل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسی کوئی ذات نہیں ہے جو اس کائنات کو سنبھال رہی ہو، یعنی کہ خدا نہیں۔ ان کا معنی ہے God does not exist، خدا وجود نہیں رکھتا۔ یہ ایک ایسا حساس مسئلہ ہے جو بڑی تیزی سے عروج پا رہا ہے، اور ہماری نوجوان نسل عقل کی بنیاد پر خدا کو قیاس کرتے ہوئے اس فتنے میں مبتلا ہو رہی ہے۔ آج سے 1400 سال قبل نبی علیہ السلام کی ذات گرامی نے اس فتنے کی طرف ہمیں اشارہ فرما دیا تھا۔ بخاری شریف حدیث سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ ایسا وقت آئے گا، لوگ کہیں گے خلق اللہ کل شیء، کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، لیکن ایسا وقت بھی آئے گا لوگ یہ کہیں گے کہ من خلق اللہ، کہ خدا کو کس نے پیدا کیا۔ اب لوگ خدا کی تخلیق پر باتیں کریں گے۔ تو دوستو، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہماری نوجوان نسل کے پیٹھ میں ایک زہریلے کھنجر کی طرح گھونپا گیا ہے، جو آہستہ آہستہ اس کے وجود میں اپنا اثر چھوڑ رہا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں اسلام کا پیغام دیں، ہم انہیں اسلام کا درس دیں، انہیں سمجھائیں کہ خدا وجود رکھتا ہے، یہ پوری کائنات خدا نے خلقت کی ہے، یہ پوری کائنات کو خدا نے پیدا کیا ہے۔ ہم سب کی یہ بنیادی طور پر ذمہ داری بنتی ہے۔ اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ملحد کیوں بنتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سائنٹزم کا یوز کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ہر اس چیز کو مانتے ہیں جو ایک وجود رکھتی ہو، جو مادی ہو، جو جسم رکھتی ہو۔ ہر اس چیز کو وہ مانتے ہیں جو مادی ہو، جو وجود رکھتی ہو، جو مٹیریل ہو۔ سائنس اس چیز کو مانتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اب آپ کے اور ہمارے وجود کے اندر ایک چیز ہے جسے شعور کہا جاتا ہے، سینس، شعور وجود رکھتی ہے، ہمارے جسم میں پائی جاتی ہے، لیکن شعور کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے، وہ غیر مادی چیز ہے۔ اب وہ غیر مادی چیز ہے، سائنس اور سائنسٹسٹ جو ہیں ان کا وجود مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ شعور جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، حالانکہ شعور کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے۔ اسی طرح خدا کے ذات گرامی نے اس پوری انسانیت کو پیدا کیا۔ اب سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم خدا کو عقل کی بنیاد پر قیاس کرتے ہیں، حالانکہ خدا نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ تو خدا نے ہماری جو عقل کی لمیٹیشن رکھی ہے، چونکہ ہم مخلوق ہیں، تو اللہ نے ہم میں جو سافٹ ویئرز، ہم میں جو فنکشنز رکھے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ اللہ نے ہمارے عقل کی ایک حد رکھی ہے، اس سے بڑھ کر ہم کچھ نہیں سوچ سکتے۔ تو خدا تو بلند ہے، خدا تو اسے ماورا ہے ہمارے عقل سے۔ تو ہم ایک لمیٹڈ چیز سے
ایک انلمیٹڈ چیز کا تعین کیسے کر سکتے ہیں؟ اٹس ناٹ پاسبل. تو اس لیے یہ سارا مسئلہ عقل کی بنیاد پر ہوا ہے. یعنی وہ خدا کو عقل پر قیاس کرتے ہیں، جو کہ ایک احمقانہ بات ہے، کیونکہ ہماری جو عقل ہے وہ لمیٹڈ عقل ہے، اور خدا نے خدا کی ذات گرامی کی نالج اور خدا کی جو معرفت ہے وہ انلمیٹڈ ہے. وہ ہماری اس لمیٹڈ نالج کے اندر نہیں سما سکتی. آپ سب کے لیے پیغام ہے، آپ خود بھی اور اپنی آنے والی نوجوان نسل کو اسلام کا درس ضرور دیں، انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، انہیں بتائیں کہ ایک ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا مالک ہے. ہمیں ان میں بلیو کرنا ہے. ہمارا بلیو بھی نہیں، ہمارا فیتھ بھی نہیں، تو خدا ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم سب مل کر اس فتنہ الہات کو پڑھیں، اس پر دلائل جمع کریں، اور جو ملحدین ہیں ان کا سامنا کریں، انہیں بتائیں کہ خدا کا وجود صرف قرآن و حدیث سے نہیں، یا دیگر جو ریلیجنس کی بکس ہیں ان سے نہیں، بلکہ خدا عقلی طور پر بھی ثابت ہو سکتا ہے، جو کہ ہمارے علماء کرام آج کل ثابت کر رہے ہیں، منطقی طور پر، لاجیکلی طور پر. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہدایت کی روشنی سے آشنا فرمائے. اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو. آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ.